اس مبارک ماہ کو بڑی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینے تو 12 ہی ہے، لیکن ان میں 4 مہینے اور زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں یہ محرم الحرام بھی ہے جو الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بہنوں ذرا دھیان توجہ سے سنیں، محرم یہ آج کل سے محترم نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ اب اسے محرم بھی کہتے ہیں، محرم الحرام بھی بولتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اسے حرام کیوں بولتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد حرام بیت اللہ شریف میں، وہاں بھی مسجد حرام ہے، تو عام طور پر ذہن میں آتا کہ اسے حرام کیوں کہتے ہیں۔ محرم کو بھی محرم الحرام، بیت اللہ شریف کو وہاں جو مسجد ہے مسجد حرام۔ اصل میں یہ جو محرم ہے اور حرام ہے، اس کے معنی آتے ہیں حرمت کے، قابل احترام ہونے کے، عظمت کے، ادب و احترام کرنے کے۔ چونکہ مسجد حرام بھی قابل احترام ہے، اس لیے اسے مسجد حرام کہتے ہیں، اور یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے کہ اس کا خوب ادب اور احترام کیا جائے، اس لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے اسے حرام کہا گیا ہے، اس لیے اس کا خوب ادب کرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے، اس کی عظمت ذہنوں میں بٹھانا چاہیے۔ آج آپ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ محرم کا مہینہ ادب اور احترام کا ہے، عظمت کا ہے، خوشیوں کا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو جیسے جنوری میں سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کر خوشیاں مناتے ہیں، ایسا محرم آنے کے بعد یہ مہینہ ہمارے لیے غم منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی بہت زیادہ خوش رہنے کا ہے کہ الحمدللہ اسلامی سال کے پہلے مہینے سن 1447 ہجری میں ہم نے قدم رکھا ہے۔ اب دعا اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ کو ہمارے حق میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے، عافیتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے خوبیاں ہمارے زندگی میں پیدا فرما دے۔ گزشتہ مہینہ جن غفلتوں کے ساتھ گزرا، یہ سال اب اللہ تعالیٰ وہ غفلتوں سے بچ کر اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت دے۔ اس طرح کا سوچنے کا یہ مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہنوں دھیان سے سنو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جو اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو دیکھیے اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جو اللہ کا مہینہ ہو وہ غم کا ہو سکتا ہے؟ سب بولو، غم کا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ فرمایا، تو یہ تو بہت زیادہ قابل احترام اور حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس مبارک ماہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ یوں کہ آپ کے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا
بھائی اس میں تو ہم پہلے سے روزہ رکھتے آئے ہیں، تم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون سے نجات فرما کر جب فرعون اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے دریا میں سے پار نکالا اور ان کی پوری قوم کو بھی پار نکالا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچ گیا، اللہ نے دریا کو آپس میں ملا دیا اور پانی میں فرعون کو ڈبو دیا اور اسے غرق فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اس کے شکرانے میں جب سے ہم روزہ رکھتے آئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنی پوری امت کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، البتہ یہودیوں کے جیسا صرف 10ویں محرم کو مت رکھو، بلکہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لو، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہنوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے اس مہینے کی بھی عظمت اور احترام چل رہا ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی اسے محترم سمجھا جا رہا ہے، اور جب سے اسے قابل احترام سمجھ کر سارے کے سارے کام ہوتے چلے آئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے بھی اس کا بہت زیادہ ادب احترام ہوتا تھا، اسے کسی نے غم کا مہینہ نہیں منایا، اچھا ہی کہا گیا، تو پھر محرم کو غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ محرم کو غم کا مہینہ کس نے کہا؟ اور مسلمان عورتیں بھی اس مہینے میں غم کیوں منا رہی ہے؟ مسلمان عورتیں بھی پھر دوسرے قوموں کی طرح ان کے جیسے طور و طریقے کیوں اپنا رہی ہے؟ یہ بات پہلے تھوڑی دیر یہاں سمجھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات واضح ہو جائے کہ بہنوں، اگر ہم نے اسے غم کا مہینہ خدا نخواستہ کہہ دیا تو کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ظاہر ہے غیر مسلموں میں ان کے کچھ مہینے آتے ہیں تو اس میں وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، خوشی کی تقریبات نہیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان میں بھی بعض گھرانوں میں ابھی تک محرم کا مہینہ آیا تو شادیاں نہیں کرتے ہیں، شادی کی تاریخ نہیں نکالتے ہیں، گھر کا، دکان کا، کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض مسلمان گھرانے کی عورتیں اتنی زیادہ بدقسمت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں شادیاں کر بھی دی ہوگی تو محرم کا مہینہ آنے پر یوں کہتے ہیں کہ ارے محرم شروع ہو گئے اور لڑکی شوہر کے گھر ہے، اسے واپس بلا لو، کیونکہ محرم کے مہینے میں شوہر اپنے بیوی کا بھی منہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بدگمان سمجھا گیا اور اتنا زیادہ بدگمانیاں مسلمانوں میں بھی اس مہینے کے بارے میں پھیلا دی گئی ہے، اور بہت ساری عورتیں اس کی شکار ہو گئی۔ ان کے گھروں میں آج بھی یہ خرافات کہ وہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ مناتی، شادیاں یہ مہینے میں نہیں کرتی، تاریخ اس مہینے کی طے نہیں کی جاتی ہے، لڑکیاں شادیاں ہو گئی ہے تو ان کو بلا بلا کر لیتی ہے اور شوہر کے گھر میں اس مہینے میں رہنے تک نہیں دیتی ہے، اور اس طرح کی کئی خرافات ہے جو محرم میں اپنائی جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ یہ تو عام عورتیں کرتی ہیں، عام گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بہنوں بعض بدقسمت تو اتنی زیادہ ہے کہ اب محرم کے مہینے میں غم منا کر کالے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ کالے کپڑے پہنے، غم مناؤ۔
اور غم میں کالے کپڑے پہنتی ہیں۔ بعض تو اس سے بھی زیادہ آگے کہ اپنے بچوں کو اور گھروں میں کوئی جانور بن رہا ہے، شیر بن رہا ہے، شیر بن رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے پیٹ سے ان کو اشرف المخلوق، 2 پیر کے انسان اور 2 ہاتھ کے انسان بنا کر بھیجا، اور یہ دنیا میں لا کر اپنے بچوں کو جانور بنا رہی ہے۔ کوئی شیر بنا رہا ہے، کوئی کتا بنا رہا ہے، کوئی حیران، معلوم نہیں عجیب و غریب ہے۔ گویا وہ اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ ہمارے بدن سے آپ نے اس کو انسان کیوں بنایا، جانور کیوں نہیں بنایا؟ ہم تو اسے جانور دیکھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسی بد ذہنیت رکھنے والی عورتیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں شیر بنا رہی ہیں، جانور بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کے اس قسم کی خرافات اپنائے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ بابرکت ہے، پھر اس میں ایسی خرافات کیوں؟ تو بہنوں، دراصل بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے سمجھو، میں نے ابھی بتایا کہ یہ مہینہ تو بہت ادب احترام کا ہے، بہت اچھا مہینہ، قابل حرمت مہینہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ دراصل ایک فرقہ پیدا ہو گیا، ایک فرقہ پیدا ہو گیا، جیسے ہندوؤں میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہندوؤں میں ان کے طور و طریقے کچھ جگہوں پر الگ ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر الگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دین نہیں، شریعت نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، سمجھانے والے نہیں، لیکن آپ کے پاس تو بہنوں سب کچھ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، شریعت ہے، سمجھانے والے ہیں۔ انبیاء کے بعد وارثین انبیاء علماء اکرام اہل حق ہے، اور وہ ساری باتوں کو واضح کر کے سمجھاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا۔ یہ دراصل بہنوں دھیان سے سنو، یہ فرقہ کون سا پیدا ہو گیا؟ یہودیوں میں سے کچھ لوگ منافق بن گئے، یہودیوں میں سے منافق بن گئے، انہی یہودیوں میں سے کچھ لوگ شیعہ بن گئے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ منافق بن گئے، اور منافق بن کر مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے، اور انہی میں سے کچھ لوگ شیعہ بن گئے۔ وہ رہنے کو تو مسلمان کا نام دے کر رہنے لگے، لیکن وہ فرقے نے یہ طے کیا کہ ہمارے جو سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے 4 خلفاء ہیں، 4 خلیفہ ہیں، ان کو خلفائے راشدین بولتے ہیں۔ ہمارے آپ کے سب کے پہلے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے، لیکن شیعہ نے یہ کہا کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی بننا چاہیے تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کیوں بنے؟ وہ یوں بولتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا خلافت کو اور زبردستی سے بن گئے، اور حضرت علی کا حق انہوں نے مارا علیاذ باللہ، ایسا الزام شیعہ لگاتے ہیں۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق 12 امام ہیں۔ ان کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے امام ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے تیسرے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے 12ویں امام ان کے عقیدے کے مطابق وہ بولتے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، ان کا نام امام مہدی ہے، یہ وہ بولتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 30 پارے نہیں ہیں، وہ آخر کے جو 10 پارے ہیں اس میں سارا شیعہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے یہ 40 پاروں کا قرآن لے کر ان کے امام مہدی وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی کی قبر کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کو اکھاڑ کر ان دونوں کو ان کی قبر میں سے نکال کر سزا دیں گے،
یہ گندا عقیدہ بہنوں سب بولو کس کا ہے؟ شیعہ کا ہے۔ دھیان سے سنو بہنوں، یہ شیعہ کا ہے۔ وہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 30 نہیں ہے۔ بولو آپ میں سے کوئی بہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ الیاذ باللہ، کسی نے ایسا مان لیا اسی جگہ بیٹھ کر وہ کافر بن گئی، وہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا اگر کسی نے ایسا مان لیا تو۔ یہ شیعہ قرآن کے 40 پارے مانتے ہیں۔ اور آگے سنو بہنوں، وہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں، اصل میں پیغمبر اور نبی حضرت علی بننے والے تھے۔ اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو وحی لے کر بھیجا تو وہ وحی لے کر آنا چاہیے تھا حضرت علی کے پاس، لیکن جبرائیل سے غلطی ہوئی اور انہوں نے بجائے حضرت علی کو وحی دے کر نبی بنانے کے، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے کر نبی بنایا۔ اتنا بڑا فرار، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا غداری یہ شیعہ فرقہ کہتا ہے۔ اور سنو بہنوں، سو رہے تو جگو ذرا، بہنوں ایک دوسرے کو جگاؤ، متوجہ ہو، سنو جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ شیعہ خبیث فرقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی ہماری سب کی محسنہ، سب کی اماں، عفیفہ کائنات، عفیفہ بنت عفیف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ بولو آپ میں سے کوئی بہن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ اب شیعہ کے جیسے کام وہ کریں جو شیعہ ہے۔ یہ گندے ذہنیت اور عقیدہ شیعہ کا ہے۔ وہ شیعہ نے یہ کہا کہ ان کے تیسرے امام حضرت حسین سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید ہوئے، اور یزیدیوں کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے۔ تو وہ مہینہ تھا محرم کا، تاریخ تھی محرم کی 10، اور اس میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے تیسرے امام شہید ہو گئے تو ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی کہ ان کے تیسرے امام شہید کیوں ہوئے۔ تو بس اس وجہ سے شیعہ نے اس دن سے یہ کہا کہ شہادت بھی منحوس اور بری چیز ہے، محرم بھی منحوس اور برا مہینہ ہے، یوم عاشوراء بھی منحوس اور برا مہینہ ہے، لہذا اب جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ محرم کو غم کا مہینہ منائیں گے، محرم میں شادیاں نہیں کریں گے، محرم میں رسم نہیں کریں گے، محرم میں بیٹی کا رشتہ ناتا نہیں کریں گے، دکان مکان کاروبار کا افتتاح نہیں کریں گے، اور کوئی اچھی چیز وہ انجام نہیں دیں گے، اور غم میں وہ ان میں سے کوئی شیر بنے گا، غم میں ان میں سے کوئی بندر بنے گا، غم میں ان میں سے کوئی جانور بنے گا، اور پھر وہ جو ہے ان کے مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ مار مار کر لیتے ہیں اور غم پورے 10 دن مناتے ہیں۔ وہ پورے 10 دن کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہیں ان کے میلے ٹھیلے نکلتے ہیں، تو اس میں وہ سب یہی خرافات کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظالم شیعہ فرقہ ہے جو بولنے کو کہیں تو اپنے آپ کو مسلمان بھی بتانا چاہتا ہے، لیکن اصل میں اتنا گندی ذہنیت بہنوں ان کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے۔ وہ تو حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ سارے صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ آپ کے جیسے رہن سہن کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کسی موت میت ہو گئی، آپ کے جیسا نہلانا، آپ کے جیسا کفنانا، آپ کے جیسی نماز جنازہ پڑھانا اور آپ کے جیسا دفن کرانا، یہ شیعوں کے یہاں یہ سب الگ ہے، آپ کے جیسا نہیں ہے، وہ بالکل اسلام اور مسلمانوں سے الگ ہے۔ ان شیعوں نے کہا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اتفاق سے اپنے اس ملک ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ان 1000 سال میں کچھ شیعہ بھی بادشاہ بنے، وزیر اعظم بنے ہندوستان میں۔ جس وقت ان کی حکومتیں رہی تو اپنے ملک کی عورتیں
ان کے بیگمات کے پاس جاتی تھی جیسے نوکرانیاں بن کر، اور ان کی عورتیں ان کو شیعہ اور شیعیت سکھاتی رہیں، اور انہوں نے ان کے کانوں میں بھر دیا کہ محرم کا مہینہ آئے تو شادیاں نہیں کرنا، محرم کا مہینہ آئے غم منانا، محرم کے مہینے میں اچھے کھانے نہیں بنانا، اچھے کپڑے نہیں پہننا، بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرنا، بیٹیوں کی شادیاں کرے تو ان کے دلہوں کے گھر سے ان کو بلا بلا کر واپس لے لینا، اور پھر جب 10ویں محرم آ جائے تو خوب غم منانا، غم میں شیر بننا، غم میں جانور بننا۔ یہ ان عورتوں نے پٹیاں پڑھا دی ہندوستان کی عورتوں کو، وہ رسم چلتے آیا، اب تو سب بھول گئے کہ کس نے کیا کیا، لیکن سب محرم منا رہے ہیں، اور دراصل بات یہ ہے کہ وہ شیعہ کی بہنیں بن رہی ہے۔ جو عورتیں محرم منا رہی ہے، جو عورتیں غم منا رہی ہے، جو عورتیں شادیاں نہیں کر رہی ہے، جو عورتیں افتتاح نہیں کرنے دیتی ہے، جو عورتیں اپنے بال بچوں کی تاریخ اس مہینے میں نہیں نکالنے دیتی ہے، جو عورتیں نئی نئی دلہنوں کو ان کے شوہروں کے گھروں سے بلا بلا کر لیتی ہے، دراصل ایسی ساری عورتیں وہ یہ شیعہ بدبخت فرقوں کی بہنیں بن رہی ہے، ان کی بہنیں۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مرد جو عورتیں جن عورتوں کی چال چلن پر چلیں گے، ان کے جیسا بن کے بتائیں گے، ان کے طور و طریق اپنائیں گے، ان کے جیسا رہ کے بتائیں گے، قیامت کے دن اللہ ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کو انہی ظالمہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم، وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اگر آپ نے میری یہ ساری تفصیلات کو سمجھا ہے تو بہنوں ذرا دھیان کرو، توجہ کرو۔ ایسا طریقہ اپنا کر بہت ساری بوڑھی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جن کے گھروں میں پہلے سے یہ طور طریقے چلے آئے ہیں، جلدی سے وہ یہ باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کا پنجتن کا عقیدہ ہے۔ پنجتن بولتے ہیں 5 کو، اور پنجتن 5 بولے تو وہ بولتے ہیں ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ ہوئے 5۔ ان 5 سے پنجتن کا عقیدہ بنا، انہی 5 کو مانتے ہیں ہم۔ ان 5 کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور دوسرے صحابہ، ان لوگوں کو، یہ صحابہ کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو بولو آپ صحابہ کے ماننے والوں میں سے ہیں یا پھر یہ شیعہ بدبخت فرقے میں تعلق جوڑنا ہے؟ اگر ان کے ساتھ جن کو رہنا ہے تو وہ چاہے اپنے بچوں کو گھر میں وہ شیر بنے، چاہے وہ کتے بنے، سور بنے، جانور بنے، اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ آئندہ کے لیے جانور ہی ان کے گھر میں پیدا ہوتے رہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ گندی ذہنیت سے حفاظت فرمائے۔ اتنے واضح ارشادات اور تفصیلات سمجھ میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی بہن ایسے خرافات میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ موت کا انتظار کر لے، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کی مخالفت کی، اللہ رسول کی مخالفت کی، دین اور شریعت کی مخالفت کی، اور دین شریعت سے انہوں نے اپنا کوئی تعلق باقی نہیں رکھا۔ یہ سارے کے سارے واہیات۔ اس لیے جن گھروں میں بہنوں اگر یہ رواج ہے شیر بننے کا، جانور بننے کا، خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ اللہ ان کی اولادوں کو جانور بنا دے، ابھی سے جانور بننا چھوڑ دیں اور ایسے غلط عقیدے سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جہالت اب اس زمانے میں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کے پاس معتبر نہیں ہوگی، خدا کے پاس بہرحال ایسی گندی ذہنیت رکھنے والی عورتوں کی زبردست پکڑ ہونے والی ہے، اور وہاں پر بہنوں چھٹکارا بہت مشکل، بہت مہنگا ہونے والا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار اپنے زندگی میں رکھو۔
سال کے 12 مہینے اور سارے مہینے برابر ہے. بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت ضرور عطا فرمائی، لیکن بعض کا بعض کو غم اللہ نے کہیں نہیں دیا ہے. فضیلت ضرور ہے، برتری ضرور ہے، لیکن کسی مہینے کا غم کہیں غم نہیں ہے. ہمارے یہاں غم ہی نہیں ہے. اب دوسری بات اور سن لو، اس لیے پورا مجمع طے کر لیں. آپ کے اڑوس پڑوس میں، شہر میں، کہیں بھی اگر جانور بنائے جا رہے ہیں، شیر بنائے جا رہے ہیں، توبہ کرو. بچوں بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ مچ اللہ وہ جانور بنا دے. اللہ سب کی حفاظت فرما دے. چونکہ اسلام میں جانور بننا ہے نہیں. سجدہ کرو بولے تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، رکوع کرو بولے تو رکوع نہیں کر رہے ہیں، تو رکوع میں جھکنے کو تیار نہیں، سجدے میں سر رکھنے کو تیار نہیں، اور جانور جیسے سر جھکانے کے لیے تیار ہے. بولو، اس حماقت کی انتہا ہے. کتنی بڑی حماقت کی بات، کتنی بڑی غلط بات. حتیٰ کہ جو لوگ ایسے بن رہے ہیں ان کو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں. ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے. بہن، گناہ کو دیکھنا گناہ ہے. جیسے نیکی کو دیکھنا نیکی، ثواب کو دیکھنا ثواب، عبادت کو دیکھنا عبادت، ایسے ہی گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. حرام کو دیکھنا حرام، برائی کو دیکھنا برا ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. لہذا بالکل بائیکاٹ کر لیں، احتیاط کر لیں کہ ایسی حرکتوں میں اب موت تک کبھی بھی مبتلا نہیں ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ، اور یہ کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے بہنوں، ایسا مشکل بھی نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں ہی کو، ان کو سور اور بندر بنایا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جن قوموں نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، نبی کی باتوں کو نہیں مانا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ قرآن میں ہے. اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو اللہ نے سور بنا دیا. یہ قرآن میں ہے. انسان تھے، وہ انسان تھے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، سب بولو بہنوں، کیا بنایا؟ بندر اور سور بنایا. یہ قرآن میں ہے. اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ نے پچھلی قوموں کو بندر اور سور بنایا. یہ قرآن میں ہے. کیوں بنایا؟ انہوں نے نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی، اللہ رسول کے فرامین کو انہوں نے نہیں مانا، تو وہ سچ مچ بندر بھی بن گئے اور سور بھی بن گئے. اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد فرما دیا. آپ قرآن کریم میں پڑھیے، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا. تو میں اس وجہ سے عرض کر رہا تھا کہ بہنوں، یہ شیعہ لوگوں کے جیسے جانور بننا، شیعہ لوگوں کے جیسے شیر بننا، یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ الگ فرقہ ہے، اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کا کیا تعلق ہوگا جنہوں نے قرآن کے 40 پارے مانے ہیں؟ آپ خود بولو، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے ہمارے خلفائے راشدین کو نہیں مانا ہے وہ مسلمان ہیں؟ بالکل نہیں ہے. لہٰذا اس سے بہت زیادہ بچنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو عرض کر رہا تھا بہنوں، غم منانا کسی کی موت پر 3 دن تک ہے. سب بولو ذرا، دیکھو سورے تو جگو بہنوں، بہت اہم باتیں ہو رہی ہے. سب بولو، کسی کی وفات پر، موت پر غم منانا کتنے دن تک جائز ہے؟ 3 دن تک. کسی کے بیٹے کا، ماں باپ کا، بھائی بہن کا، کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو یہ قریبی رشتہ دار غم کے جیسا کتنے دن تک رہیں گے؟ 3 دن تک. سب بولو، کتنے دن رہیں گے؟ 3 دن تک. بس 3 دن کے بعد چوتھے دن غم منانا جائز نہیں ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا يحل لامرئ مسلم ان تحد علی میت فوق 3. کسی مسلمان مرد عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کی میت پر، موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، غم منائے.
3 دن سے زیادہ سوگ منانا، غم منانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اگلا جملہ فرمایا، ہاں عورت پر کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت پر کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ اللہ قرآن کریم میں 4 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجهم یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عدت میں بیٹھی رہے 4 مہینے اور بولو کتنے دن؟ 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن سوگ منانا عورتوں پر فرض ہے۔ اب افسوس ہے کہ اس دور میں عورتیں شوہر کا تو سوگ اور غم 4 مہینے تک بھی منانے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت حسین کا غم 1400 سال سے منا رہی ہے۔ حضرت حسین کو اب 1450 سال گزر گئے، 1450 سال تقریباً 1450 سال حضرت حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ یہ جو بن رہے ہیں نا، یہ شیعہ جو غم منا رہے ہیں، حضرت حسین کا غم منا رہے ہیں 1400 سال سے، جبکہ ان کے ابا کا بھی غم انہوں نے نہیں منایا، حضرت علی مرتضیٰ کا، ان کا تو غم نہیں منایا، اور ان کے بیٹے کا غم منایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا غم نہیں منایا جو ان کی اماں تھی، اور ان کے بیٹے کا غم منا رہے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہیں منایا جو حضرت حسین کے بھی نانا تھے، اور ان کے نواسے کا غم منایا جا رہا ہے۔ آپ اسی سے سمجھو یہ شیعہ ذہنیت کی زہریلی چالاکی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے ایسا ذہن خراب کر کے ڈال دیا کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ شہادت کی ساری اہمیت ختم کر دی، اور حضرت حسین سے بڑھ کر انہوں نے کسی کو ثابت ہی نہیں کرنا چاہا۔ حالانکہ حضرت حسین یہ تو بطول فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، نور نظر، کحل البصر، اور ہماری جانیں ان پر فدا ہے، قربان ہیں۔ ہم اہل بیت سے عشق کے درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور ہمارے سب کچھ قربان ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کو 1450 سال بہنوں گزر گئے، اور آج تک عورتیں ان کا غم منا رہی ہے۔ محرم میں جیسے محرم شروع ہوا، حضرت حسین کے غم میں کالے کپڑے پہن رہے، حضرت حسین کے غم میں شادیاں نہیں کر رہے، حضرت حسین کے غم میں تاریخ طے نہیں کر رہے، حضرت حسین کے غم میں اب یہ مہینے میں طرح طرح کے خرافات انجام دے رہے، اور اب تو لوگوں نے جانور ہی بننا شروع کر دیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عورت پر تو عدت 4 مہینے 10 دن صرف اپنے شوہر کی ہے، اور وہ بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ عورت پر عدت میں 3 باتیں فرض ہے۔ بولو بہنوں، عدت میں کتنی باتیں فرض ہے عورت پر؟ 3 باتیں فرض ہے۔ بہت بڑا علم سیکھ کر لے لو۔ عورت پر جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 3 باتیں ایسے ہی فرض ہے جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی بڑا عذر نہ ہو، کوئی بڑی تکلیف نہ ہو، اور کوئی بڑی مشکل نہ ہو، تو وہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہاں، اگر وہاں تنہا ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، یا اسے مال کا، دولت کا، عزت کا خدشہ ہے، تو پھر وہ گھر بدل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ وہ اسی گھر میں رہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اسی گھر میں رہنا فرض ہے، ضروری ہے، اگر بڑا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ دوسرے سے 4 مہینے 10 دن تک شادی نہیں کر سکتی ہے، نہ شادی کا کہیں پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 باتیں فرض ہے، بالکل رکن اعظم ہے۔ شادی بالکل نہیں کی جا، رشتہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے 4 مہینے 10 دن تک۔
یہ 2 باتیں ہو گئی. اور نمبر 3 اس کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت نہ کر لے. زیب و زینت بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نئے کپڑے نہ پہنے، حتیٰ کہ استری کے کپڑے بھی نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، چڑیاں نہ پہنے، اور بن سور کر نہ رہے، کسی قسم کی کوئی خوشبو استعمال نہ کریں، بلکہ وہ جو ہے سادگی کے ساتھ رہے. یہ 3 باتیں. اسی گھر میں رہے، دوسرے سے کسی سے شادی کا ارادہ نہ کریں 4 مہینے 10 دن تک صرف. ہاں 4 مہینے 10 دن کے بعد 11ویں دن بالکل شادی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عدت کے دنوں میں شادی نہ کرے. اور نمبر 3 وہ جو ہے بناؤ سنگھار نہ کرے، سادے انداز میں رہے. یہ 3 باتیں عورتوں پر فرض ہیں. اب یہ دیکھیے جیسے وہ سادہ رہے، غم جیسی رہے، تو ایسا ہی حضرت حسین کو تو 1450 سال ہوتے آئے تقریباً، آج تک عورتیں ان کے غم میں سیدھا سادہ رہنا چاہ رہی ہیں. محرم میں غم منا رہی ہے تو حضرت حسین کا غم منا رہی ہے، اور ادھر ان کے شوہر کے انتقال پر اس کا غم منانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شیعہ کی زہریلی چالاکی نہیں تو بہنوں اور کیا ہے. اس لیے آج جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے بہت اہم ہے. میں نے آپ کو ایک بات تو یہ بتایا کہ شیر اور جانور بننا چھوڑ دیں. نمبر 2 اس مہینے میں غم منانا چھوڑ دیں. نمبر 3 اپنے بیٹے بیٹیاں ان کی شادیاں اس مہینے میں کثرت سے کرو. بہنوں آپ فخریہ طور پر کرو کہ میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو آپ کہو الحمدللہ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام میں ہو سکے تو سنیچر کے دن، عقیدے کی اصلاح کے لیے سنیچر کا دن، منگل کا دن، آپ ایسے موقع پر شادی کرو. اور میرے پاس بہت سارے سوالات آتے، یہ سورج گہن ہوتا ہے، سورج گرہن بول سورج گرہن ہوتا ہے، سمجھتے نا سورج گرہن کو. سورج گرہن ہو گیا تو کبھی کبھی رات بھر اتنے فون میں نے شاید کبھی نہیں دیکھے. بس ابھی فون بند نہیں ہوا دوسرا فون بند نہیں ہوا تیسرا، رات پچھلے سالوں میں ایسا ہوا، کئی مرتبہ ہوا. اس میں یہ سوال شروع ہو گئے، مل صاحب معلوم ہوا کہ کل جو ہے سورج گہن ہونے والا ہے اور میری بیٹی، میری بہو، بیوی حمل سے ہے، تو اب حمل کی حالت میں اس کے لیے کیا مشکلات ہے بول کے معلوم ہوا، تو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، بینگن، آلو، گوشت لا کے رکھو، اور جیسے ہی گرہن شروع ہو گیا تو دراتی دے کے اسے کاٹتے بٹھا دو. اسے کہو کہ یہ بینگن کاٹتے بیٹھے، گوشت کاٹتے بیٹھے. وہ خوب ہنستے ہوئے بولنے لگے کہ بہت اچھا آپ نے ہمارا دماغ سیدھا کر دیا. میں نے کہا یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے اوپر کے گوشت کاٹنے سے پیٹ کا بچہ کیوں کٹے گا. وہ مقدرات کی بات ہے، اللہ کے طرف کی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سورج گرہن اللہ کی طرف سے بات ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ وقت گناہوں میں نہیں گزارنا چاہیے، گناہ میں نہیں گزارنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ بیگن کاٹیں، آلو کاٹیں، گوشت کاٹتے رہیں، صحن میں بیٹھ کر کاٹیں، کوئی حرج نہیں. آپ آسمان کے دھوپ میں بیٹھ کر بھی، حاملہ بچیاں اور عورتیں ایسے جگہوں پر بیٹھ کر بالکل گوشت کاٹیں، کھانا کھائے، کھلائے، سب صحیح ہے. بس یہ ہے بے پردگی نہ کریں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں، غیبتیں نہ کریں، چغلیاں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گناہ کا کام نہ کریں بس، اور کسی نیک کام میں مصروف رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ایسی بدعقیدگی نہیں ہونی چاہیے کہ اب محرم میں شادی کرے تو کیسے. اسی لیے ہم تو یہ کہتے ہیں عقیدہ صحیح اور درست ہونے کے لیے ماہ محرم، سنیچر کا دن، سورج گرہن ہونے کا وقت، اب ایسے موقع پہ خطبہ پڑھاؤ اور یقین کر لو اللہ اچھا اور برا کرنے والا، سب بولو بہنوں، سب بولو کون ہے؟
اللہ ہے. اور اگر اللہ کو برا کرنے کا رہا تو دھیان سے سنو، اگر اللہ کو برا ہی کرنے کا رہا تو بہنوں شب قدر کی رات، بولو کون سی؟ شب قدر کی رات بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے شب قدر کی رات میں ایسے موقع پہ آپ نے نکاح پڑھا دیا، تب بھی اللہ کو اگر برا کرنے کا ہے تو بولو اللہ کو پھر بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ جب اپن مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو مومن آباد میں جگہ جگہ مکتب ہو گئے، تو وہاں اپنے کو پڑھایا گیا ایمان مفصل. وہ ایمان مفصل میں پڑھایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. والقدر ایمان لایا میں تقدیر پر، خیرہ و شرہ میرے ساتھ، میرے آل اولاد کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، خیرہ و شرہ اچھا ہو رہا ہو یا برا، سب بولو کس کے طرف سے؟ من اللہ تعالی. بولو بہنوں کس کے طرف سے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے. لہذا سورج گہن، سنیچر کا دن، منگل کا دن، محرم کا مہینہ، 10ویں محرم، اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے دن ہے. اور سارے دن اور رات سب بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو اچھا کرنا ہے تو کب بھی اللہ اچھا کرے گا، برا کرنا ہے تو کب بھی اللہ برا کرے گا. ہاں اچھے وقت میں اچھے کام کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے جمعہ کا دن فضیلت بڑھ گئی تو بڑھنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر غم منانے کے لیے منحوس سمجھ کر کوئی چھوڑ رہا ہے، جیسے سنیچر کو شادیاں نہیں کرتے، منگل کے دن نہیں کرتے، سورج گرہن ہونے کے وقت نہیں کرتے، تو بہنوں اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا ٹھوس مسلمان بنو، مضبوط بنو، عقیدے کے پختہ بنو اور اچھے مضبوط ٹھوس مسلمان بن کر اپنی زندگیوں کو بہنوں مضبوط بناؤ. تو میں نے کہا کہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھ کر بولو جانور نہیں بنیں گے، شیر نہیں بنائیں گے. نمبر 2، اس مہینے کو بولو ہم غم کا مہینہ نہیں سمجھیں گے، اسے قطعاً غم کا مہینہ نہیں سمجھیں گے. اور تیسری چیز، شادی بیاہ اور اپنے سارے پروگرامات زیادہ سے زیادہ اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم میں انجام دینے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. بولو سب انشاءاللہ. یہ کریں گے ہم، یہ کرنے کے کام. غم کا مہینہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے، شادی نہیں کر رہے ہیں اور شادی نہیں کرنے کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ایسے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شیعہ کی بہنیں بن رہی ہے، شیعہ کی بہنیں بن رہی ہے، اپنے بچوں کو وہ شیعہ بنا رہی ہے. اور قیامت کے دن پھر انہی شیعوں کے ساتھ اللہ ایسے عورتوں کو اور بڑے ہونے کے بعد ایسے اولادوں کو بھی وہی شیعہ کے ساتھ اللہ جہنم میں پھینکنے والا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہ بن جائے، تشابہ اختیار کر لے، قیامت کے دن اللہ ان کو انہی کے ساتھ پھینک ڈالیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ بہنوں اور اہم بات سن لیجیے. اب دوسری چیز ہے روٹ، چونگے، کھچڑا، گھوڑے. غنیمت کے گدھے نہیں آئے ہیں اس میں، اور اس کے نام رکھ دیے روٹ، چونگے، کھچڑا، گھوڑے. ایسے کھانے بناتے ہیں خوب کثرت سے، بہت سارے گھرانوں میں بناتے ہیں. یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ روٹ، چونگے، کھچڑا یہ شیعہ کی پیداوار نہیں ہے. روٹ، چونگے، کھچڑا جو بناتے ہیں یہ شیعہ کی پیداوار نہیں ہے، یہ یہودیوں کی ہے. چونکہ یہودی ان دنوں میں عید مناتے تھے. انہوں نے قرآن میں کہا یوم الزینہ، زینت کا دن، یعنی عید کا دن انہوں نے اس دن کو منایا ہے. یہودیوں نے ان کی عورتیں کو وہ زیورات پہناتے تھے، نئے نئے کپڑے پہناتے تھے اور اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلایا کرتے تھے. تو وہ تھا محرم کی 10ویں تاریخ، یہ یہودی مناتے تھے ان دنوں میں. اب اگر وہ کھانے کون سے بناتے تھے وہ ان کے زمانے میں تھے،
مگر مسلمانوں نے اس میں رواج دیا ہے روٹ چونگے کھچڑے گھوڑے. اب تک تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں کہ گھوڑے کیسے بناتے اور چونگے بھی ابھی تک ہم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئے. معلوم نہیں کیسے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر اب ہم نے تو صرف کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہم کو دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا ہے. چونگے بھی نہیں دیکھے، گھوڑے بھی نہیں دیکھے، البتہ روڈ دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ چونگے اور گھوڑے کیا چکر ہے، اب تک یہ بلا سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ روٹ تو کھانے کی چیز ہے، کب بھی بنا کے کھاؤ، مگر یہودیوں کے جیسے بن کے کیوں؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ جو میٹھے کھانے بناتے ہیں اور اس میں کچھ تیزی کے لیے انہوں نے کھچڑا بنا دیا. تو یہ تو کیوں یہودیوں کے طریقے پہ بنے؟ ابھی آپ نے سنا کہ یہودیوں کے مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ ان کو پھینک دے گا. یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. لہذا بہنوں، یہ روٹ چونگے کھچڑے کے کھانے کھانا اور ایسے کھانے کھلانا، ایسے کھانے کی دعوت دینا، یہ رسمی کھانے ہیں. ایسے کھانے والے کھلانے والے رسم کو رواج دینے کی وجہ سے دونوں گناہگار ہیں، ایسے مرد بھی اور ایسی عورتیں بھی. لہذا اس قسم کے کھانے ہمارے گھروں میں نہیں بننا چاہیے. یہ یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. ان کے چال اور طور و طریقے پر ہم کھانے نہیں کھائیں گے. لہذا یہودیوں کے جیسے کھانے کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور فکر کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ شربت کا. شربت کی سبیلیں لگتی ہیں. اب دیکھو سب سبیلیں بھی کیسی لگتی ہے. 10ویں محرم کو روٹ چونگے کھچڑے کھاتے ہیں اور 12ویں محرم تک سبیلیں لگاتے ہیں. یعنی پہلے پیٹ بھر کے خود کھائے اور اب پانی پی رہے. اور شربت پلانے والوں کے ذہنوں میں یہ رہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے شہید ہو گئے، لہذا اب ہم نے اگر شربتیں بنا بنا کے ہم نے پیے تو حضرت حسین کا پیٹ بھر جائے گا، ان کی پیاس اس دن کی بجھے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود کھا کے پیٹ بھرنے کے نئے نئے بہانے نکال کر یہ سب حضرت حسین کے ساتھ ایسے بخیلی ترتیبات اپنا رہے ہیں اور یہ بدنام کر رہے حضرت حسین کو. اس سے بھی زیادہ بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنو بہنوں، اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ کے ہمارے یہاں کی یہ شکر، یہ پتی اور یہ پانی کی ان کو اب ضرورت نہیں رہی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ نے ان کو شراب طہور کا انتظام کر دیا ہے، اور جس دن وہ شہید ہوئے اسی دن سے اللہ جنت کی شراب طہور انہیں پلا رہا ہے. یہ ہمارے رسمی شربت سال میں ایک مرتبہ بنا بنا کے خود ہی ہضم کرنے سے ان کی پیاس بجھے گی؟ یہ عقل مندی کی بات ہے؟ بالکل بےہودہ بات ہے کہ اس قسم کے سارے ریت رواج اور رسم بنا کے رکھ دیے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ نے ان کو شراب طہور کا انتظام فرما دیا ہے. ان کو ہمارے رسمی ایسے چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لہذا بہنوں، یہ بھی شربت بھی قطعی طور پر نہیں بنائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ پلائیں گے، نہ ایسی دعوتیں قبول کریں گے، چونکہ یہ سب رسمی چیز ہے. ہاں 10ویں محرم کو اگر کوئی شخص، وہ ایک حدیث ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ سائر سننہ او کما قال صلی اللہ. یہ بہت ضعیف اور کمزور حدیث ہے. اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کو اپنے گھر میں جو کھانے بناتے ہیں انہی کھانوں میں کچھ اچھے کھانے بنا لے تو اللہ اس کی برکت سے سال بھر اس کے گھر میں وسعت پیدا کریں گے. تو یہ کوئی ضروری نہیں، لازم نہیں، کوئی کرے ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. کوئی اچھا کھانا بنا کے کھانا چاہتے تو کھا لے. لیکن رسمی کھانے جیسے کہ روٹ چونگے گھوڑے کھچڑے، یہ رسمی، اور اس کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بہنوں، ایسی مجلسیں بہت کم ملتی ہے
اور یہ جو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں سن رہے ہیں، ان ذرا سورے تو جگ جاؤ بہنوں، ذرا جگو، حقیقتوں کو سمجھو، متوجہ رہو، عزم کرو، اور ذرا سچے دل سے، ٹھنڈے دل سے سوچو جو کرتے آئے ہیں تو ہم کیا کر رہے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں بات ایسی ہے کہ وقت وقت پر جب توجہ دلائی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو نہیں کرنے کی تھی اور صحیح ترتیب تھی، کرنے کا کام جو اس مہینے میں ہے، دو باتیں ہیں بہنوں۔ ایک یہ ہے اپنے عقیدے کی تجدید کر لو، پچھلے سال میں جو کچھ ہم نے کھویا اب آئندہ اس کو پانے کی فکر کرو، جو کچھ گناہ ہوتے رہے چھوڑنے کی فکر کرو، بلکہ جائزہ لو کہ پچھلے سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی برائیاں کی، کتنے غلط کام کیے، اب ہم کو یہ سارے کے سارے غلط کام چھوڑنے ہیں۔ عقائد حقہ اپنے بنا کر سارے گناہ کے کام ہمیں چھوڑنے ہیں۔ جو جہاں جن گناہوں میں مبتلا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ، بے پردگی کے گناہ، تنہائی کے گناہ، بدنگاہی کے گناہ، جو جہاں جن جن گناہوں میں مبتلا ہے وہ سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور سارے گناہوں کو چھوڑ کر ایک بات ہے کہ اس مہینے میں عزم کرنا ہے کہ آئندہ اب مضبوط رہیں گے، حضرت حسین جیسا عقیدہ بنائیں گے، حق کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں گے۔ حضرت حسین نے حق کے خاطر جان کی قربانی دی، جان کا نذرانہ پیش کیا، لہذا حق کے خاطر ہم جان کی قربانی لگے جان دیں گے، مال کی لگے مال دیں گے، جس چیز کی قربانی پڑے دین کے خاطر ہم ساری قربانیاں دینے کی فکر کریں گے اور مضبوط اور مستحکم بننے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ نہیں ہے کہ بالکل غم زدہ بن کر، جانور شیر بن کر چھپتے پھر رہے ادھر ادھر، یا تو پھر کسی پر حملے کرتے پھر رہے۔ عجیب بات ہے، معلوم نہیں جنہوں نے بچوں کو شیر بنایا وہ ان کی شیرنیوں کو اوپر کیوں حملے نہیں کر رہے گھر میں کہ وہ بچے بھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ شیرنیاں بنے تو ان کا کوئی مالک بھی رہا تو ان کو نہیں چھوڑتے، بخشتے ہو، ان پر بھی حملہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی بکواس اور بیہودہ باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا غم اور یہ بہت تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ بہنوں سنو، سمجھو، ذرا بیدار ہو، توجہ کرو، دھیان سے سنو بہنوں، ایک دوسرے کو جگاؤ بہنوں، جگاؤ اور سنو کرنے کا کام کیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں کرنے کا ایک اہم کام ہے، 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سب بولو، کون سی محرم؟ 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا جمعہ 8، تو آنے والی جمعہ کو 8 تاریخ رہیں گی، اور سنیچر اجار دن آج 9 تاریخ رہیں گی، 9 محرم، اجار دن آج بولو بہنوں کون سی؟ 9 محرم، اور اتوار کے دن 10 محرم، اجار دن کے 9 سنیچر اور اتوار کو پورا مومن آباد روزہ رکھے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، جو مرد اور عورت یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے پورے 1 سال کے مکمل گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پورے گناہ معاف ہوں گے، مگر گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چونکہ گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ تو پورے سال بھر کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے سب معاف فرما دے گا۔ بہنوں معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت، لہٰذا یہ طے کر لو آنے والے سنیچر کو انشاءاللہ، اور سحری کا آخری وقت معلوم کر کے لے لو، 4:45 کے لگ بھگ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 4:20 4:25 تک کہیں وقت ہوگا، آپ ذرا معلوم کر کے لے لو اپنے شوہر سے، محرموں سے، بھائیوں سے کہ کب ختم ہو رہا ہے۔ 4:30 سے پہلے بہرحال
سحری ختم ہونا چاہیے۔ تو 9-10 یا پھر 10-11 10 کا روزہ تو سب رکھیں گے انشاءاللہ، پورا مومن آباد روزے سے رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں رکھیں گے؟ اس وجہ سے کہ اس روزے کی برکت سے بولو اللہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے سارا گاؤں اور سارا شہر روزہ رکھنے کا اہتمام کرے گا۔ 2 روزے ہیں محرم کے، 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا۔ لہٰذا اس بات کو خوب چلائیں، کرنے کے کام کرو بہنوں، جو کرنے کی چیز ہے اس کو عمل میں لاؤ، اس کو رواج دینا چاہیے، اور جو رسومات خرافات ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی مضبوطی کے ساتھ فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمت اپنی زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ مجلس کے آخر میں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہم 5 کام تقسیم کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھی 5 کام دے کے جاتے ہیں، بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ وہ 5 کام یہ ہے، ایک تو ہمارے مسجد وار جماعت کے 5 کام ہوتے ہیں، ان میں عورتوں کے لیے تو گھر کی کتابی تعلیم، بہنوں کتابی تعلیم کو لازم سمجھو، گھر گھر کتابی تعلیم کرو، اور آپ کے محلے میں جہاں جہاں ہفتہ واری کتابی تعلیم ہوتی ہے وہاں لازم سمجھو جانے کو۔ کتابی تعلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں سے بے دینی بے حیائی ایسے ہی ختم کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جیسے جھاڑو کی وجہ سے کچرا گھر کا صاف ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کا کچرا صاف کرنا چاہتے ہیں تو جھاڑو گھر میں ضرور رکھو، اور اگر آپ بے حیائی بد دینی بے دینی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں کتابی تعلیم ضرور رکھو بہنوں۔ گھروں کی پوری بے دینی اور بے حیائی سے اللہ صفائی فرمائے۔ اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے 3 دن نکالو، ان کا ذہن بناؤ کہ اپنی مسجد کا ہفتہ واری گشت کون سے دن ہوتا ہے، آپ وقت سے پہلے آؤ اور ہفتہ واری گشت کی فکر کرو، وہاں رہنے کا خاص اہتمام کرو، ایسی ذہن سازیاں بہنوں کرو، اور آپ خود بھی کتابی تعلیم کا اہتمام کرتے رہو، یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے۔ تو میں نے جو بات کہا کہ 5 کام ہم آخر میں تقسیم کرتے ہیں، وہ 5 کام لیجئے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نماز کھڑے ہو کر اذان ہوتے ہی پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ 5 وقت کی نمازیں کھڑے ہو کر پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گی۔ عورتیں پہلے تو نمازیں پڑھتی ہی نہیں، بہت ساری پڑھتی ہے تو بیٹھ کر پڑھتی ہے، معمولی بہانے بناتے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں پاکی ناپاکی کا خاص خیال جلدی سے نہیں کرتی ہے، وقت پر کرو بہنوں، سب اپنی ترتیبات صحیح بناؤ۔ پاکی ناپاکی فرض ہے، اس کا خیال کرنا، اس پر دھیان دینا، اس کے مسائل معلوم کرنا۔ ہر گھر میں بہشتی زیور رکھو، بہشتی زیور پہلے سے آخر تک پڑھو، وہ نہیں ہے تو تعلیم الاسلام کے 4 حصے ہر گھر میں رکھو، اور عورتیں اس کو خوب پڑھیں۔ تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، اس کا بھرپور مطالعہ کرو، اور مسائل سے واقفیت بہنوں اچھی طرح حاصل کرو۔ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے اس میں دیکھ کر پڑھو، علم زندہ ہوگا تو گھر کے حالات آپ کے صحیح بنیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے ساتھ ساری عورتیں پڑھنے کا اہتمام کریں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بہنوں اپنے گھروں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرو، روزانہ 1 پارہ، اور عورتوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ عورتیں روزانہ 1.5 پارہ پڑھے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے انشاءاللہ ان کا پورا قرآن ہر مہینہ ختم ہوگا، چاند کے تاریخ کے اعتبار سے 1.25 پارہ 1.5 پارہ روزانہ ہر عورت پڑھے، اور
اتنا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، پاؤ پارہ پڑھو، 3 رکوع پڑھو، 1 رکوع پڑھو، مگر روزانہ پڑھو بہنوں، روز پڑھو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جنات، شیطان، ایسے بنے ہوئے شیر، بچھو، سانپ بھاگ جاتے ہیں جو محرم میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی سب بھاگ جائیں گے۔ تو آپ جو ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، تعویذہ پلیتا والوں کے پیچھے پڑیں گے، اور یہ آج شیر بنا کے بچوں کو پھر رہی ہے، کل ان کے خوابوں میں سارے شیر اور درندے آتے رہیں گے، گھبرا گھبرا کے اٹھ اٹھ کے، یہ خود دوسروں کو، اور پھر بات ایسے ہے نا، یہ ڈر رہے دوسرے سے، یہ مل صاحب ایسے شیر آئے وہ آئے، ارے یہ خود 10 کو لگنے کے کام کی ہو گئی، اسے کون لگنے والا ہے؟ اور بہت سارے تو اب تو انگ میں آ رہا ہے، ان کے انگ میں آ رہا ہے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انگ میں آ رہا، کائے میں آ رہا، سب بکواس اور بیہودہ باتیں ہیں، یہ سب جنات شیطان کے اثرات سے ہو رہا ہے۔ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں، نماز تلاوت گھر میں زندگی میں نہیں ہے، اور کہیں جنات لگ رہے، انگ میں آ رہا، اور پھر فلاں ہو رہے، تعویذہ پلیتا کرتے پھر رہے، سب ایسے ہی واہیات میں پڑھ کر ساری زندگی کا ستیہ ناش کر رہی ہے عورتیں۔ عقیدے مضبوط بناؤ بہنوں، ٹھوس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب نفع نقصان اللہ ہی کے طرف سے ہوتا ہے، ہم اللہ کے تابع بن کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے قرآن مجید کی خوب تلاوت کا خوب اہتمام کرو بہنوں، جن کو نہیں آتا وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگاؤ اور دیکھ کر پڑھو قرآن مجید کو۔ کتنی عورتیں ان کے جہیز میں آئے ہوئے قرآن لپیٹ کے رکھے، ابھی تک گھر کا ایک ایک برتن کھول کھول کے یہ کتنی بےہودگی کی بات ہے بہن۔ سب طے کریں، قرآن مجید ہم کثرت سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی دولت، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت ہے بہنوں آپ کے گھروں میں، اللہ کا کلام قرآن مجید۔ سب کو آج اخبار، ٹی وی، موبائل سب دیکھنے آیا، کھولنے آیا، اور اس میں کے فنکشن نکالنے آئے، اور نہیں آ رہا تو قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب طے کر لیں، ہم قرآن مجید کی خوب جم کے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، صبح شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام۔ صبح کو 3 تسبیح، یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں تو کہوں گا صبح کے جھاڑو برتن یا کھانا پکاتے وقت صبح کی تسبیح پڑھ لو، اور شام کا کھانا پکاتے وقت شام کی تسبیح پڑھ لو۔ کھانا بھی بابرکت، کچن بھی بابرکت، آپ خود بھی بابرکت، اللہ کے نام کی برکت سے سب بابرکت بن گئے۔ یہ 3 تسبیحات صبح شام کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام بہنوں، 10 منٹ اللہ کے دربار میں رو رو کر دعا مانگنے کی فکر اور کوشش کرو۔ دعا مانگو بہنوں۔ آج سب انسان سب کے بھکاری بن گئے اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی پھر دینا چھوڑ دیا، یہ سب کے بھکاری بنتے پھر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے بنو، اللہ ہزاروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت کرے گا۔ ایک اللہ کے سامنے جھکو، ہزاروں کے سامنے جھکنے سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ایک اللہ کے بنو، اللہ سب کو آپ کا بنائے گا۔ ہم اللہ کے بنے، اللہ ہی بہنوں ہمارا سب کچھ کرنے والا، کرتی دھرتی ذات اللہ کی ہے، تو چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں گے اور بڑی چیز بھی اللہ سے مانگیں گے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگے، اور دعا مانگ کر سلام کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضور نے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو
اس شخص نے اللہ سے کیا مانگ کر گیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لگتا ہے یہ باہر سے آئے اور گھر میں روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی سالن کیوں نہیں بنا؟ تو ان کے بیوی نے کہا کہ گھر میں نمک نہیں ہے، نمک نہیں ہے۔ تو بہنوں سنو نا، بیوی نے کہا کہ نمک نہیں ہے تو ان کے بیوی نے اڑوس پڑوس کے یہاں سے ادھار لانے کو نہیں بھیجا، دکان پر نہیں بھیجا، اللہ کے دربار میں مانگنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر ابھی اللہ سے نمک مانگ کر گئے۔ بولو، نمک مانگ کر گئے ہیں۔ کیا کوئی بہن دعویٰ کر سکتی ہے کہ الحمدللہ میں نے بھی اللہ سے نمک مانگا ہے؟ شکر پتی اللہ سے مانگی ہے، جوار باجرہ راشن اللہ سے مانگا ہے۔ شوہر سے تو جھگڑے ایسے کرے کہ اللہ اکبر، معلوم نہیں کیسے مقابلہ ہوتا۔ پہلوانوں سے ایسا مقابلہ نہیں کرتے میدانوں میں جیسا مقابلہ ان کا ہوتا ہے۔ اتنے دن ہوئے لاتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور معلوم نہیں کیسی جھٹاپٹی۔ اللہ ہی حفاظت فرما دے۔ ارے اللہ سے مانگنا سیکھو پہلے، پھر ہمارا شوہر، پھر ہمارا باپ، پھر ہمارا کمائی کرنے والا، پھر ہمارے پیسے۔ پہلے اللہ اللہ اللہ۔ بہنوں اللہ کے بنو، اللہ سے جڑو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی کرنے والا ہے سب کچھ۔ اس لیے دعا مانگنے کا اہتمام اللہ سے کرو۔ 10 منٹ دعا 24 گھنٹوں میں ہر بہن کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ چاہے تہجد میں دعا مانگو، فرض نماز کے بعد مانگو، مغرب سے پہلے مانگو۔ اپنی بیٹیوں کو جہاں ہزاروں چیزیں سکھا رہی ہو، بہنوں دیکھو نا، جہاں ہزاروں چیزیں سکھا رہی ہو، اللہ کے دربار میں رونا سکھاؤ۔ دیکھو دیکھو، اللہ کے دربار میں رونا سکھاؤ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو۔ بولو بہنوں کیا سکھانا ہے؟ اللہ کے دربار میں رو کر مانگنا سکھاؤ، رو کر مانگنا سکھاؤ۔ اللہ اس سے بڑے بڑے مسئلے حل فرمائے گا۔ اور 5ویں چیز بہنوں، ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑو۔ خل الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا ذاک التقی۔ سارے گناہوں کو چھوڑو، چھوٹے ہو یا بڑے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا سارے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ اب اگر گناہ ہو گیا، مثلا باہر نکلے، غیبت ہو گئی، بد نگاہی ہو گئی، تو آگے بڑھو مت، وہیں پر دھیمے رفتار کر کے 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کریں گے۔ تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ لیٹ چلے گئی۔ تو محترمہ ماؤں بہنوں، بہت ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اب عزم و ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ان باتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی فکر کریں گے، اور ماہ محرم سے متعلق جو خصوصی ہدایات آپ کو دی گئی، سب عزم و ارادہ لے کر جاؤ۔ انشاءاللہ یہ خوشخبریاں ملنا چاہیے کہ مومن آباد نے اپنا محرم کے بارے میں تو رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب گھروں میں نورانیت آئی، شادیاں اس مہینے میں کرنے کا رواج بڑھ گیا، اور وہ شیر اور جانور جو بنتے تھے انہوں نے تو بہت بڑی توبائیں کر لی اور اپنے گھروں کو خرافات سے بچا لیا۔ کرنے کا کام جو ہے، جو یعنی مطلب یہ ہے اس مبارک ماہ میں خوب کثرت سے شادیاں کو رواج دینا ہے، اس کو غم کا مہینہ نہیں سمجھنا ہے۔ اور کرنے کا کام جو سب سے اہم ہے وہ یہی بتایا گیا کہ 9، 10
یا 10-11 تاریخ کو سب روزہ رکھنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ آخر کے 5 کاموں کا بھی مذاکرہ کریں، اپنے زندگیوں میں یہ باتیں لانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا فرما لیجیے، دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہی کہاں ہے پروگرام؟ شاہ مسجد میں آج مغرب کی نماز، ابھی آج مغرب کی نماز کے بعد بھی مردوں میں بیان ہونے والا ہے شاہ مسجد میں۔ آج مغرب کی نماز میں شاہ مسجد میں انشاءاللہ اسی عنوان پر بیان ہوگا، لہٰذا سب عورتیں اپنے شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو شاہ مسجد میں مغرب ہی کی نماز آج پڑھنے کا پابند بنا دیں۔ مغرب کے نماز میں انشاءاللہ اس اہم عنوان پر مردوں میں ان کے لائن کی بات ہوگی، دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا محمد المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے، عافیت بھری زندگی سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ آفتوں سے حفاظت فرمائیے، ہر موڑ پر اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری رہبری فرمائیے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، اللہ ہماری اصلاح اور تربیت فرمائیے، ہر موڑ پر مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے نفس کے حوالے کرنے سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے حوالے ہونے سے حفاظت فرمائیے۔ ہمہ وقت اور ہر وقت اللہ آپ ہم سب کو اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں، اپنی نگرانی میں رکھنے کے فیصلے فرمائیے۔ آج تک اور اب تک اللہ جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی، آپ کو ہم نے ناراض کیا، اللہ سب کچھ معاف فرما دیجئے۔ جن جگہوں میں ہم نے گناہ کیے اللہ ان جگہوں کو بھلا دیجئے، اللہ نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دیجئے۔ اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ آج تک اور اب تک جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے سب کچھ معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آئندہ نہ کریں۔ اللہ سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے اور ہمیں معاف فرما کر پاک صاف بنا دیجئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم اللہ شروع ہو چکا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، بچنا بچانا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جہالت کی وجہ سے نحوستیں زندگیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ عقائد حقہ کو زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ گندی ذہنیتوں سے، گندے ماحول سے، گندے معاشرے سے، گندی صحبتوں سے اے اللہ بے انتہا حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اب آپ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے بارہا دیکھا اللہ بکریاں اگر اس کے مالک سے دور جاتی ہے تو وہ مالک اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھٹی سے باندھ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی ایسے گناہ کرتے کرتے بھٹکتے ہوئے آپ سے دور چلے گئے تھے، اللہ اب آ گئے ہیں آپ کے دربار میں، آپ بھی اپنی رحمت کی کھٹی سے ہمیں باندھ لیجیے۔ اللہ اب بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ غیر ضروری لوگوں میں جانے سے حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ آپ اپنی امان میں حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ جس طرح گناہ کرنے کی ہمت ملی، طاقت ملی، اللہ گناہ کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیے، گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت عطا فرمائیے، گناہوں کو چھوڑنے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کو چھڑا دیجئے اور اللہ اب ہمیں ہمت طاقت کے ساتھ نیکیوں پر، طاعت پر جمنے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے مسائل ہیں عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے، سب کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ جن کے گھر میں جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں اے پیار اور محبتوں سے زندگی دینے والے اللہ آپ ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے
ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دیجئے، بامراد بنا دیجئے، پاکیزہ زندگی بنا دیجئے، حرام کاری سے حفاظت فرمائیے، غیروں کے حوالے ہونے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غیر اللہ کی منتیں مانگنے سے حفاظت فرمائیے، غیر اللہ سے مرادیں مانگنے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غیر کے سامنے کسی قسم کا کوئی سوال رکھنے سے حفاظت فرمائیے۔ براہ راست آپ اپنے خزانے غیب سے ہم سب کی ساری جائز تمناؤں کو اور مرادوں کو پورا کرنے کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرمائیے۔ اے اللہ گھروں میں خیر اور برکتوں کا نزول فرما دیجیے۔ آج کی اس مجلس کو اللہ ایک مثالی مجلس بنا دیجیے، زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دیجیے، ایمان و یقین کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ سے قربت کا اور آپ کے دین پر چلنے کا اللہ بہترین ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ جو آپ کے بندے اس لائن کی مبارک محنت کر رہے ہیں ان کے نسلوں سے ایسے بڑے بڑے دین کے کام لینے کے فیصلے فرما دیجیے، ان کی دنیا اور عقبہ بنا دیجیے، دونوں جہاں کے کامیابیوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے مرحومین اور مرحومات اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور قبروں میں آرام کر رہے ہیں سب کی نام لے لے کر مغفرت فرما دیجیے، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، منتہا نظر تک ان کی قبروں کو وسیع و عریض بنا دیجیے۔ اللہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس مقبول ہے، سب کو پروان چڑھانے کے فیصلے فرما دیجیے، اور جتنی اللہ گندی تنظیمیں تحریکیں جو آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ سب کا خاتمہ فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو کاوشوں کو کہنے سننے کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، آپ کے پاس نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ دنیا سے مفاد پرستی سے حفاظت فرمائیے اور صرف آپ کے رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ پیارے اللہ ہم سب کے زندگیوں کو قبولیت عامہ نصیب فرما دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے آپ کے عالی دربار میں اللہ جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی مانگا ہے اللہ ہم اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہمارا حصہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دیجیے پیارے اللہ، اور جن سے پناہ مانگی اپنے دست شفقت سے اللہ بے انتہا حفاظت فرمائیے۔ مومن آباد کو اللہ زندہ دل شہر بنا دیجیے، اللہ گھر گھر میں ہدایت داخل فرما دیجیے، یہاں کے سارے گمراہیوں کا خاتمہ فرما دیجیے، سارے خرافات، رواجات، رت رواج، رسم و رواج اللہ جو کچھ پنپ رہے ہیں ہو رہے ہیں چھوٹی موٹی اس طرح کی گندگیاں ذہنوں میں بھری ہوئی ہے اللہ سب کو ختم فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرمائیے، حق کا غلبہ فرما دیجیے، حق پر چلنے والے بنا دیجیے، پرانے رت رواج رسم و رواج کو چھوڑ کر قرآن حدیث سنت شریعت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔